بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامی نوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سہیل آفریدی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح۔ دوسرے نمبر پر بات کریں گے آئی جی پنجاب کے تبدیل ہوتے ہی پنجاب پولیس کا ٹوٹل سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پنجاب کے نئے آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے بہترین احکامات جاری کیے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے نئے آئی جی صاحب جو ہیں وہ بڑے ٹھنڈے ہوں یا ان کو اتنا پتہ نہ ہو، لیکن وہ میرا خیال ہے ماشاءاللہ کافی کمپیٹنٹ آدمی ہیں۔ ناظرین، انہوں نے آتے ہی اپنے پنجاب پولیس کو ذرا چکنا کر دیا اور فوری طور پہ احکامات جاری کیے کہ آج کے بعد کسی پولیس اسٹیشن پہ آنے والے سائل کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی۔ جناب، سر، آپ کہہ کر بات کی جائے گی۔ بہترین، خوش آئند، بہت اعلیٰ، ایکسیلنٹ۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ احکامات بھی جاری کیے کہ اگر کوئی سائل اپنا معاملہ لے کر تھانے میں آئے گا اس کی فوری طور پر داد رسی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی داد رسی نہ ہوئی اور اس کے ساتھ آپ نے گالی گلوچ کیا، ناانصافی کی، تو آپ کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا خودکار سسٹم ہم لگا رہے ہیں ہر پولیس اسٹیشن میں جس کو دبانے سے سائل کی آواز ڈائریکٹ سی ایم ہاؤس میں جائے گی اور اس کی کمپلینٹ وہاں درج ہو جائے گی۔ اب وہ پتہ نہیں کس طرح کا یہ سسٹم لا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی بیل نما ہوگا یا کوئی ٹیلی فون ہوگا، ایسا 15 اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ شاید ریلیٹڈ ہوگا 15 سے۔ پنجاب پولیس بھی سن رہی ہوگی ساری، اور سی ایم ہاؤس میں جو یہ انہوں نے کوئی سیٹ اپ بنایا ہوگا جو اس سارے معاملے کو مانیٹر کر رہا ہوگا۔ سائل اس میں اپنی روداد بیان کر سکے گا کہ جی میرے ساتھ پولیس والے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکے گی۔ ڈے بائی ڈے سی ایم پنجاب کے ایک سے بڑھ کر ایک ایسا اقدام پہ عوام بھی خوش ہے، ہماری بھی بڑی گہری نظر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب پولیس کا طرز زندگی پہلے سے بہتر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ طرز زندگی اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، مگن ہیں، وہ عام آدمی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، آئی جی صاحب نے اس میں یہ بھی کہا کہ تمام پولیس اسٹیشن پورے پنجاب کے ان میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے 24 آور مجھے ورکنگ میں چاہیے۔ بہترین، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پولیس افسران جو ہیں وہ ایک مخصوص ٹائم پر کیمرے کے آگے بیٹھتے تھے۔ یہ جو سابقہ آئی جی صاحب تھے ان سے بھی پہلے والوں نے یہ ایک سسٹم بنایا تھا کہ آپ نے ایس ایچ او صاحب فار ایگزامپل 5 سے 7 آپ نے ہر صورت سائلوں کو سننا ہے ڈائریکٹ، اور آپ نے کیمرے کے آگے بیٹھنا ہے، اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ کیمرے آن ہوتے تھے، اس کے بعد پھر آف ہو جاتے تھے۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے پنجاب پولیس کے اوپر نظر رکھنے کا، پنجاب پولیس کو مانیٹر کرنے کا کہ پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جتنے پولیس افسران ہیں ناکوں پہ کھڑے ہیں یا کسی سائل کے ساتھ ان کی کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے، آپ کو یہاں پہ کیمرہ لگانا پڑے گا۔ کیمرے حکومت پنجاب آپ کو پرووائڈ کرے گی۔ اچھا ناظرین، اس کیمرہ لگانے سے آپ کی تمام گفتگو جو ہے نا وہ ایک ایویڈنس بن جائے گی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں اور یہ اس پہ سارا منو عمل بھی ہو تو سائل کو انصاف کی بروقت فراہمی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ پھر ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی۔
اب آپ دیکھ لیں باقی صوبوں کا اگر آپ موازنہ کریں پنجاب کے ساتھ تو جتنی سپیڈ سے پنجاب میں بہتریاں آ رہی ہیں، اللہ کرے دوسرے صوبوں میں بھی ایسے ہی بہتریاں آئیں۔ بات پھر وہی ہے، لیڈر، سربراہ جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہو وہ سارے قانون پہ عمل درآمد کرا سکتا ہے، ہر طرح کا قانون نافذ کر سکتا ہے۔ جب حکمران کرپٹ ہوں گے، خود چوروں ڈاکوؤں کے ساتھی ہوں گے، تو انہیں اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جو 75 سال سے اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ڈاکو چور سپاہی والا کھیل اس حکومت نے ختم کر دیا، ان کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ غالباً کل بلوچستان کے دورے پر تھیں اور انہوں نے سی ایم بلوچستان کو اسپیشل 10 ارب روپے کی گرانٹ پیش کی پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اپنی جیب چو پیسے نہیں دیتے، اگر تھوڑے دل چاہ رہا ہے نا کہ سی ایم صاحبہ بڑے فراغ دل نے تے گھروں پیسے لے جا کے دیتے نے، نہیں، پیسے دیتے نے پنجاب حکومت دے خزانے چوں تے بلے بلے کروائی اپنی، بلے بلے ہو گئی ہے جی سی ایم صاحبہ دی۔ اب ناظرین یہ جو 10 ارب روپے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں، یعنی بہت معمولی سی چھوٹی سی رقم ہے، کیونکہ حکومتی لیول پہ تو اربوں خربوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی سی ایک اماؤنٹ ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایف سی جو ہے بلوچستان کی، اس کو یہ 10 ارب روپے کا فنڈ جائے گا، وہ اس سے اپنے سیکیورٹی کے جو آلات ہیں وہ خرید سکیں گے اور دشمن کا بر وقت مقابلہ کر سکیں گے۔ اچھی بات ہے، خیر سگالی کا پیغام ہے، تمام صوبوں کو ایسے کرنا چاہیے۔ سب سے امیر صوبہ ہے سندھ، جس کی حکومت بہت امیر ہے، عوام بہت غریب ہے، ان کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، وہ بھی جائیں کوئی 40-50 ارب دے کر آئیں بلوچستان حکومت کو۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ ان کے ایک ایک وزیر کو جب یہ رخصت پہ جائیں گے اور ان کی جگہ پر نئے لوگ آئیں گے، آپ کو یہ سارے لوگ انشاءاللہ جیلوں میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، مال تو ہر سیاستدان اکٹھا کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جو وہاں پہ چل رہا ہے نا وہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں ٹی وی پہ وہ گفتگو کر نہیں سکتا جو میرے پاس انفارمیشنز ہیں کہ وہاں کیسے کیسے مال بنایا جا رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، مل کے پیسہ بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے خیر خواہ تھوڑی ہیں، یہ صرف اور صرف پیدا گیر ہیں، پیسہ بنانے والی مشینیں ہیں۔ بارہ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ جان کر کہ سردار اختر مینگل بلوچستان کا ایک بہت بڑا نام، جن کی اپنی جماعت ہے BNP، وہ اس کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1.5 سال پہلے، یعنی پچھلے سال کے سٹارٹ میں، حکومتی اقدامات سے تنگ آ کر انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تھا کہ جی میں اس اسمبلی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں 1.5-2 سال میں ان کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا اور وہ اسمبلی میں بھی نہیں آتے تھے، اور پچھلے دنوں ان کو دیکھا گیا کہ وہ اسمبلی میں آنا شروع ہوئے۔ شاید ان کا ارادہ بدل گیا ہوگا کہ میرا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا، تنخواہیں وہ لے رہے تھے، مراد وہ لے رہے تھے۔ اب اچانک سے ایک دم سپیکر جو ہے قومی اسمبلی یاز صادق صاحب، انہوں نے استعفیٰ ایک دم سے منظور کر لیا۔ اب اس کے پیچھے کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ تبدیلی آنے والی ہے۔ ناظرین، بہت سے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے۔ اس میں اگر پنجاب میں بے شمار نئے قوانین بن گئے ہیں، آئی جی بدل گئے ہیں اور ڈے بائی ڈے نئی قانون سازیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے ہر صوبے کے لیول پر۔ دیکھیں نا، ایک طرف
سہیل خان افریدی CM KP کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ بڑکیں لگا رہے ہیں آزادی یا موت، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں، ملکی مفاد میں تمام سے ملوں گا، کسی دوست دشمن کا کوئی چکر نہیں ہے، میں اپنے منصب کے مطابق تمام اداروں کے سربراہان سے ملوں گا، میں ملک کی بہتری کے لیے ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، لیکن سہیل افریدی اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح ہو جانا یہ بھی ایک بڑا قدم ہے، خوش آئند ہے۔ اس سے دشمنوں کو ایک پیغام گیا کہ پاکستان کی سالمیت پر ہم ایک پیج پر ہیں۔ اگر ہمارے اندر اندرونی کوئی لڑائیاں چل رہی ہیں تو ایک گھر میں رہنے والے سگے بہن بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کسی باہر والے سے لڑتے ہیں تو اس وقت وہ اکٹھے ہو کے اس کو پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک خیر سگالی کا پیغام CM صاحب نے بہت اچھا دیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ برف مزید پگھلے گی اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں ختم ہوں گی اور ہونی چاہیے۔ یہ ملکی مفاد میں ہے، یہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ ہر کام ہر بات ایک طرف، تمام پاکستان کی 28 کروڑ عوام 25 ہے یا 28 ہے، یہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ایسے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، طنز و مزاح اپنی جگہ، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تنقید، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں، ایک ایک بچہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، اختلافات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کرے حالات پاکستان کے بہتر ہوں تاکہ ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا ناظرین، جاتے جاتے ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ سہیل خان افریدی بھلے دبنگ آدمی ہے، بہادر ہے، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ سیاستدان ہے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی، وہ کم عمر نوجوان ہے لیکن پراپر سیاسی لیڈر ہے وہ، اور جس کا وہ آپ کہہ لیں کہ فالوور ہے عمران خان کا۔ عمران خان لیڈر نہیں ہے، سوری لیڈر تو ہے، سیاستدان نہیں ہے، الفاظ کو میں واپس لیتا ہوں، یہ لیڈر بھی ہے سیاستدان بھی ہے۔ عمران خان لیڈر ہے، ٹاپ آف دی لسٹ، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان وقت کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ شخص پابند سلاسل ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہو تو وقت کے حساب سے فیصلے کرے اور باہر آ جائے۔ بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں، 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں، 9 مئی کو تسلیم کریں تو آپ کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب سوچنے والی اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص 2.5-3 سال سے جیل کاٹ رہا ہے، ہر طرح کی اذیت برداشت کر رہا ہے، وہ اتنی جلدی معافی مانگنے والا ہوتا تو پہلے مہینے ہی مانگ لیتا۔ اب یہ کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ معافی والا خانہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی اسی پیٹرن پر ہے، آزادی یا موت۔ اب پتہ نہیں کس طرح کی آزادی چاہیے، یہ آپ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں یا عوام جانتی ہے، لہذا بہتری یہ ہے کہ اس شخص کو باہر نکالیں، اس کو استعمال کریں، اس کو اللہ نے اس ملک میں لیڈر بنا کر بھیجا ہے۔ لیڈر جو ہوتے ہیں نا، پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، ان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدائشی طور پر ہوتی ہیں۔ بہرحال سلمان صفدر صاحب نے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کل ملاقات کی ناظرین، 3.5 گھنٹے وہ ملاقات چلی، اور اس ملاقات میں انہوں نے تمام معاملات کی ایک جامع رپورٹ بنائی اور رپورٹ بنا کر سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، ان کی باتوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی جو آنکھ ہے وہ
10% ٹھیک ہے، 90% خراب ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بر وقت علاج نہیں دیا گیا. اگر ان کو بر وقت علاج فراہم کیا جاتا تو یہ ان کی آنکھ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی. ابھی بھی وقت ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ایک ایسا آرڈر کرے کہ خان صاحب کو پرائیویٹلی ان کے اپنے جو معالج ہیں، اپنے جو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے، ان کے حوالے کریں تاکہ وہ بر وقت ان کا علاج کر سکیں. تمام ٹیسٹ ہوں، ان کے پراپر طریقے سے علاج ہو تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. نقصان کے چانسز نظر آ رہے ہیں. عوام بھی پریشان ہے، لیڈران بھی پریشان ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. بہرحال ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.